آج کا سوال یہ ہے جو کسی نے کیا ہے کہ میت کا دین، میت کا قرض اگر کسی پر واجب ہو، مرحوم فوت ہو گیا لیکن اس کے پیسے کسی نے دینے، اس میں بھی وراثت ہوگی؟ اس کے واجبات ہوتے ہیں، حکومت ادا کرتی ہے۔ پھر دین اور قرض میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال ہوا۔ دین کس کو کہتے ہیں اور قرض کس کو کہتے ہیں؟ گویا کہ دو سوال ہو گئے۔ پہلا یہ ہے کہ دین اور قرض میں وارثوں کو دین اور قرض سے حصہ ملے گا۔ مرحوم کا کسی نے دین دینا تھا، قرض دینا تھا، وہ بھی مرحوم کی وراثت ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ قرض میں اور دین میں کیا فرق ہے؟ دوسرا سوال مشکل ہے پہلے سوال سے۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ دین بھی مال ہے، قرض بھی مال ہے، اور مرحوم کے وارثوں کو حسب استحقاق حصہ ملے گا۔ جتنے بھی مرحوم کے ملک کے واجبات ہیں، حکومت کی طرف سے ہوں یا ویسے ہوں، جن کا مرحوم اور میت مالک تھا، ان سب میں وراثت ہوگی۔ صرف بیوہ یا صرف بچوں کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ سب برابر کے شریک ہوں گے۔ یعنی برابر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حصے کے مطابق سب کو ملے گا۔ یہ آج کا ایک مسئلہ ہے۔ بعض لوگ صرف اولاد کو حقدار سمجھتے ہیں یا بیوہ کو سمجھتے ہیں۔ دوسرا سوال، قرض اور دین میں کیا فرق ہے؟ دین کی تعریف: ما واجب فی الذمۃ بعقد، ما واجب فی الذمہ، زال کے ساتھ، زال ایک زا ہوتا ہے، ایک زال ہوتی ہے۔ ما واجب فی الذمۃ بعقد او استہلاک حرکہ سے باب استفال، اور استہلاک وما صار فی ذمتہ دینا باستقراضہ وما صار فی ذمتہ دینا وما صار فی ذمتہ دینا باستقراضہ فهو عام من القرض فهو عام من القرض وعام من القرض۔ قضاء فی الکفایہ، شامی، باب المراہبت والتولیت۔
ترجمہ: دین وہ مال ہے جو مدیون کے ذمہ واجب ہوتا ہے عقد کی وجہ سے، بے شراء کی وجہ سے، یا مال کے ہلاک کرنے کی وجہ سے، یا قرض لینے کی وجہ السلام سے۔ علیکم. قرض اور دین میں نسبت عام خاص مطلق کیے ہیں، فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْقَرْضِ۔ قرض اور دین میں نسبت عام خاص مطلق کی ہے، جو مال قرض ہوگا وہ دین بھی ہوگا۔ لیکن جو دین ہوگا ضروری نہیں کہ وہ قرض ہو۔ قرض وہ مثلی مال ہے جو آدمی کسی دوسرے آدمی کو دے دے۔ قرض وہ مثلی مال ہے جو آدمی کسی دوسرے آدمی کو دے دے۔ تاکہ وہ دوسرا آدمی اس مال کی مثل واپس کرے۔ بس ان میں باریک فرق ہوتا ہے، احکام مختلف ہوتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، اور باریک فرق یہ ہے کہ دین ایک وصف ہوتا ہے، مال کی صورت میں ہوتا تو مال ہے لیکن وصف ہوتا ہے، کوئی چیز معین نہیں ہوتی۔ اب میں نے جانور خریدا، اب میرے اوپر اس کی قیمت واجب ہے اور میں نے ادا نہیں کی۔ اگر مجلس عقد میں پیسے ادا کر دیے جائیں، اس کو نقد کہتے ہیں، نقد۔ اور اگر مجلس عقد میں پیسے نہ ادا کیے جائیں تو اس کو کہتے ہیں دین۔ وہ دین ہو گیا، ہماری زبان میں، عام سادی زبان میں قرض۔ میں نے گھوڑا خریدا، مجلس عقد میں بیع اور شراء کی جو مجلس ہے، بیع و اشتریتوں کی مجلس میں نے پیسے دے دیے، تو یہ تو نقد ہے۔ اور میں نے کہا کہ پیسے ادھار پر بعد میں دوں گا، تو یہ دین ہے۔ اب دین ایک وصف ہے،
اب اس کے بعد میں پیسے دوں یا کوئی بھی مثلی یا کیلی چیز دوں تو وہ میرے ذمے ہے. نقد پیسے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں یار مجھ سے آپ اتنے پیسوں کی گندم لے لو، اتنے پیسوں کی کوئی اور جنس لے لو، تو یہ دین وصف ہے، اور یہ وصف ہر مال میں متحقق ہو سکتی ہے. لیکن ہر وہ مال جو مثلی ہے یا وزنی ہے، کیلی ہے یا وزنی ہے. مثلی تو کیلی ہو گیا، میں دوبارہ کیلی کہہ دیا، کیلی ہو یا وزنی ہو. اور یہ جو نوٹ ہیں ان کو عددی کہتے ہیں، عددی متقارب ہوں تو وہ بھی دین بن سکتے ہیں، جیسے قرض کی صورت ہو. اور قرض یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے 10,000 چاہیے، آپ نے مجھے 10,000 دے دیا، یا میں نے کہا مجھے 2 بوری گندم چاہیے. یہ گندم کیلی ہے، مثلی ہے. یا کوئی وزنی چیز میں نے آپ سے مانگی، آپ نے دے دی. قرض دیتے وقت آپ کا ارادہ یہ تھا کہ جو چیز میں دے رہا ہوں اسی قسم کی چیز واپس لوں گا. اگر سونا دیا تو سونا لوں گا، گندم دی تو گندم لوں گا. جو بھی قرض دیا جاتا ہے، پیسوں کا قرض عام چلتا ہے، لوگ مانگتے ہیں، لوگ دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسے لیں. لیکن پھر بات یہ ہے کہ یہ تو صرف تعریف ہے قرض کی، اور احکام بہت ہیں. یہ بلا وجہ ایک سوال مشکل کسی نے پوچھا اور کہا بتایا جائے. اس سلسلے میں شیخین کہتے ہیں جب مستقرض قرض لینے والا پیسے لیتا ہے اس کے بعد پیسے کا وہ مالک ہو جاتا ہے، لہذا اس پر اس کی مثل واجب ہوتی ہے. میں نے آپ سے 10,000 روپیہ لیا قرض، آپ نے دے دیا، اور وہ 10,000 میرے سامنے پڑا ہوا ہے، میں ان کا مالک ہو گیا ہوں. اب میں فرض نہیں میرے اوپر کہ میں صرف وہی پیسے دوں، بلکہ دوسرے بھی دے سکتا ہوں. میں مالک ہو گیا. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ مالک تب بنتا ہے انسان پیسے کا کہ جب اس کو ہلاک کر دے، کسی غرض میں لگا دے. یہ 10,000 پڑے ہوئے ہیں تو فرض ہے کہ یہی 10,000 واپس کرو. مالک تب بنو گے اس کے جب اس کو خرچ کر دو گے. شیخین کہتے ہیں کہ اب مالک بن گئے، اس کی مثل بھی دے سکتے ہیں. یہ تھوڑے تھوڑے باریک فرق ہیں، بہت زیادہ. دین کے مسائل ہیں، پھر دین العباد ہے، پھر دین اللہ ہے، ایک اللہ کا دین ہے، ایک بندوں کا دین ہے. پھر دین جو بندوں کا ہے وہ ایک معجل ہے، ایک معجل ہے، معجل حمزے کے ساتھ، معجل عین کے ساتھ. یہ مہر میں ہوتا ہے، دین معجل ہوتا ہے، مہر معجل و غیر معجل. پھر جو معجل ہے حمزے کے ساتھ اس کو کہتے ہیں دین میعادی. میعاد بہت لمبی ہے یا کم ہے. اگر میعاد لمبی ہو، جیسے تجارتی دیون ہوتے ہیں، قرض ہوتے ہیں، قسطوں پر قرض ہوتے ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ یہ قرض زکوٰۃ سے مانے نہیں ہوتے. 12
ज़कात के मसाइल, ये मेरी किताब है रफ़ीकुल बरक़ात लिअहली ज़कात, इसमें कर्ज दैन इनके तमाम जुज़ियात का जिक्र है। मुझे कहा गया तो मैंने चंद बातें आप कह दी। मकसद है कि हम तो मीरास की बात में